لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد محترم سامعین، بزرگان محترم، آپ کی اس مسجد میں، اس ادارے میں تقریباً دوسری دفعہ حاضری ہے۔ تعلیمی اعتبار سے ادارے کی کارکردگی سن کر اور دیکھ کر دلی خوشی ہوئی۔ اور اس کارکردگی میں حضرت قاری صاحب محمود الحسن صاحب، ان کی دن رات کی محنت ہے
دین سے تعلق اور شغف کا نتیجہ ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ اس بات کی بھی دلیل ہے کہ آپ حضرات بھی توجہ رکھتے ہیں، انتظام میں ان کا ساتھ دیتے ہیں، ان کی اور ادارے کی معاونت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ حضرت قاری صاحب کی محنتوں کو قبول فرمائے، اور آپ حضرات اہل علاقہ، گاؤں والے جو تعاون کرتے ہیں، انتظام کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کا انتظام کرنا اور تعاون کرنا بھی قبول فرمائے۔ اس وقت جس مجلس میں ہم بیٹھے ہیں، اس کے دو عنوان ہیں، سیرت مصطفیٰ اور تکمیل قرآن۔ مجھ سے قبل فضیلت الشیخ مفتی محمد رضوان صاحب دامت برکاتہم العالیہ، شاید انہوں نے قرآن مجید کے عنوان پر کچھ ارشادات فرمائے۔ اس کا دوسرا حصہ جو سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے متعلق تھوڑی دیر آپ حضرات سے گفتگو کروں گا۔ اللہ تعالیٰ شرح صدر کے ساتھ بیان کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ جس کام کی یہاں ابتدا ہوئی، حضرت قاری صاحب یہاں تشریف لائے ہیں، یہ ایسا کام ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ قرآن مجید پڑھانا، سکھلانا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے مبعوث فرمایا تو جن مقاصد کے لیے بھیجا، اس میں ایک مقصد قرآن مجید کا پڑھنا اور پڑھانا ہے۔ یتلو علیہم آیات، قرآن مجید کی آیات کو پڑھنا اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل شدہ ہے۔ یہاں ابتدائی طور پر بات عرض کر دوں کہ بعض لوگوں کے ذہن میں یہ خیال ہوتا ہے کہ قرآن مجید کی آیات کو رٹ لینے کا کیا فائدہ؟ اس کو سمجھنا چاہیے۔ بات ٹھیک نظر آتی ہے، اور شروع میں اگر آپ کسی کو حفظ میں لگائیں گے، بچے کو ڈالیں گے، تو دائیں بائیں کئی لوگ آپ سے کہیں گے منڈا کتنے پاوے گا کی کرن دے۔ قرآن مجید کو سمجھنا یہ الگ مقصد ہے، اس کو پڑھنا یہ الگ مقصد ہے۔ جب پڑھائی نہیں تو سمجھیں گے کیا؟ اگر آپ سے کوئی کہے کہ یہ پڑھ رہا ہے، رٹ رہا ہے، کیا فائدہ؟ سیکھتا نہیں، اسے جواب دیں کہ سیکھن واسطے تے پڑھن دے۔ ویسے ایک ذہن میں بات آ گئی، کئی ساتھیوں کے ذہن میں ہو جاتا ہے، ڈال دیتے ہیں جو دین سے ہٹانے والا، طوطے کی طرح رٹا رہے ہیں جی، کیا فائدہ؟ خیر، میں اپنے اصل موضوع کی طرف آتا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ کے حوالے سے کہ اللہ رب العزت نے
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجا، آپ تشریف لائے۔ آپ جب دنیا میں آئے ہیں، آپ کی آمد ہوئی ہے، ولادت ہوئی ہے، مسلمان اس پر خوشی کا اظہار کرتا ہے۔ کوئی اسے آمد مصطفیٰ کہتا ہے، کوئی ولادت مصطفیٰ کہتا ہے۔ یہ بات یاد رکھیں کہ خوشی کا اظہار کرنا منع نہیں ہے، لیکن خوشی کا اظہار اس طرح کریں جس میں نبی کی خوشی ہے۔ آج مسلمان کہتا ہے کہ نہیں، میں اس طرح اظہار کروں گا جس طرح مجھے خوشی ہے، میری مرضی ہے۔ خوش ہونا چاہیے، ہمیں خوش ہیں، ہم ان کے امتی ہیں، اللہ نے انہیں بھیجا ہے، ان کی ولادت ہوئی ہے، لیکن خوشی کیسی جس میں شریعت کی رضا ہے، جس میں نبی خوش ہیں۔ بہت سارے مسلمان اس خوشی کی اظہار میں حد سے بڑھ جاتے ہیں، حد سے بڑھنا منع۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اس پہلو کے حوالے سے 3 باتیں عرض کر دی ہیں۔ ان میں سے یعنی 3 پوائنٹس ہیں، ہو سکتا ہے ایک ہی پوائنٹ پورا ہو، لیکن پوائنٹ اس کے 3 ہیں۔ نمبر 1، مقام مصطفیٰ۔ پہلا نمبر کیا ہے؟ مقام مصطفیٰ۔ دوسرا، احترام مصطفیٰ، احترام کرنا، ادب کرنا، اکرام کرنا، کچھ بھی اسے کہتے ہیں۔ اور تیسرا کیا ہے؟ پیغام مصطفیٰ۔ مقام مصطفیٰ، احترام مصطفیٰ اور پیغام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ عمومی طور پر، عام اعتبار سے، عام مسلمان مقام مصطفیٰ کو نہیں سمجھتا۔ جب مقام کو نہیں سمجھتا تو وہ احترام اتنا نہیں کرتا، جب احترام نہیں کرتا تو پیغام کو نہیں دیتا۔ سادی سادی باتیں کر رہا ہوں، شاید سمجھ آ گئی۔ اس کو نیچے سے شروع کر لیتا ہے۔ آج مسلمان باقی سب کچھ کرتا ہے مگر پیغام مصطفیٰ کو نہیں لیتا۔ پیغام مصطفیٰ کو کیوں نہیں لیتا؟ کہ احترام مصطفیٰ نہیں ہے۔ اور احترام مصطفیٰ کیوں نہیں ہے؟ کہ مقام مصطفیٰ کا نہیں ہے۔ اب مقام مصطفیٰ تھوڑے سے وقت میں کبھی بیان نہیں ہو سکتا، بلکہ جس نے بھی مقام مصطفیٰ بیان کیا ہے اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح ہے، تعریف ہے، سب چیزیں ہیں۔ ہر ایک نے آخر میں آ کر ہاتھ باندھ لیا کہ مجھ سے ان کا مقام بیان نہیں ہو سکا، اور ہر ایک نے اپنے اپنے انداز میں۔ ایک رائٹر، اس نے بہت بڑا مقالہ لکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں۔ آخر میں جا کر لکھتا ہے کہ میں نے اپنے اس مقالے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف نہیں کر سکا، بلکہ توجہ چاہتا ہوں، اپنے اس مقالے میں جو میں نے تعریف لکھی ہے
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی میں اس کا حق ادا نہیں کر سکا، لیکن اپنے مقالے کو تعریف والا بنایا ہے ان کے تذکرے سے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. آخر میں آج کسی نے شعروں میں کہا، تعریف کی، آخر میں آج مقالے لکھے، آخر میں ہاتھ جوڑ کر معافی مانگی کہ مجھ سے نہیں ہو سکتی. یا صاحب الجمال، سبحان اللہ. یا صاحب الجمال ویا سید البشر من وجهك المنير لقد نور القمر. سبحان اللہ. اے خوبصورتیوں والے، اے انسانیت کے سردار، آپ کے چہرے کی وجہ سے چاند کو روشنی ملی. سبحان اللہ. کتنی بڑی تعریف ہے. یا صاحب الجمال ویا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر. لیکن آخر میں کیا کہتا ہے؟ لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توی قصہ مختصر. سبحان اللہ. لا يمكن الثناء، ان کی تعریف کرنا ممکن نہیں جیسے تعریف کا حق ہے. البتہ ایک بات کہتا ہوں، بعد از خدا بزرگ تو، اللہ کے بعد صرف مقام آپ کا ہے. قصہ مختصر، اردو میں کہتے ہیں قصہ مختصر، پنجابی سے کہتے ہیں مقدی مقامات. مقدی مقامات ہے اللہ تو بعد جن کسی کا مقام ہے تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اپنے انداز میں مقام بیان کیا. اور رب کائنات نے انسانیت کو، مجھے اور آپ کو کتنی نعمتیں دی ہیں، بے شمار. اور اللہ نے فرمایا کہ اگر تمہیں انہیں گننا چاہو تو گن نہیں سکتے. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو گن نہیں سکتے. مگر جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسی نعمت عطا کی تو اللہ نے احسان جتلایا. تو میں تو اڈے احسان کیتا ہے کہ اے نبی کو لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم. اللہ نے مومنین پر احسان کیا. لقد من اللہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا سب سے بڑا احسان ہے، سب سے بڑی نعمت ہے. اور دوسری نعمت اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ 3 نعمت ہے. سب سے بڑی نعمت کون ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. اور اس کے ساتھ دوسری بڑی نعمت کیا ہے؟ دین، اسلام، شریعت. اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اللہ نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم،
آج میں نے تمہارے اوپر تمہارا دین پورا کر دیا وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي اور اپنی نعمت پوری کر دی. اللہ نے دین کو اسلام کو نعمت کرا دیا. احسان جتلایا کس نعمت کا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. لقد من اللہ علی المؤمنین اللہ نے مومنین پر احسان اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم جبکہ ان کے اندر ایک رسول بھیجا انہی میں سے یتلو علیہم آیاتہ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. تاکہ ان کے اوپر میری آیات پڑھے، انہیں دانائی کی باتیں سکھائے، انہیں پاک کرے، اور ان کے آنے سے پہلے یہ گمراہیوں میں تھے. یہ ہے مقام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. غالباً شیخ سعدی نے اپنے پاس میں بیان بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ. یہ ان کا قرآن ہے اور بڑے جامع الفاظ استعمال کیے. بلغ العلا بلندیوں پر پہنچ گئے بکمالہ اپنے کمال کے ساتھ. نبی کا بلند مقام کا بھی تذکرہ کیا، نبی کے کمال کا بھی تذکرہ کیا. کشف الدجا بجمالہ نبی کا حسن حسنت جمیع خصالہ آپ کے سارے اخلاق حسنت جمیع خصالہ. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نے پوچھا کہ آپ کے اخلاق کیا تھے، عادات کیا تھی؟ تو فرمایا کہ قرآن آپ کا اخلاق ہے. حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ. آخر میں قیامت تک درود و سلام فرمایا ان پر درود ہو، سلام ہو ان پر اور ان کی آل پر. بلغ العلا بکمالہ. کئی لوگوں کو آپ نے لاؤڈ سپیکروں میں سنا ہوگا، وہ پڑھتے ہیں بلغ العلا بے کمالہ. بے کمال کیوں کہتے ہیں؟ ادھر لاؤڈ سپیکروں میں آپ کو کبھی کبھی آواز آئے، ابھی لفظ کو تھوڑا کھینچ دو معنی کہیں اور چلا جاتا ہے، وقف غلط کر دو معنی غلط بن جاتا ہے. اب کوئی کہے بلغ العلا بے کمالہ، بے کمال کہتے جس کے پاس کوئی کمال نہ ہو. بے کمال کمال کے ساتھ. وہ وقف سے مجھے یاد آیا کہ ہمارے شہر میں ایک صاحب وہ لاؤڈ سپیکر میں درود شریف پڑھتے تھے، درود ابراہیمی حسن سے. میرے تو یہ کیوں پڑھتے ہو؟ دوسرا ان کے مولوی صاحب سے میں نے جا کر عرض کیا، میں نے کہا حضرت یہ درود شریف میں مد اور وقف غلط کرتا ہے، اس کو سمجھائیں کہ کیا کرتا ہے. اب نے انک حمید مجید اور وہ کہتا ہے انک حمید یا وقف کر دیا اور آگے کرتا ہے تم مجید. وقف غلط کر دو. انک حمید تم مجید. ایسی سے آپ سمجھ گئے ہوئے.
وہ مولوی صاحب تھے، خیر یہ حضرات کے لیے عرض کر دیتا ہوں. اس نے کہا کہ پھر کی ہو گیا، کوئی بھی ایسا مسئلہ بنتا ٹھیک ہے وہ ٹھیک ہے. میں نے کہا یاد نہیں، میں نے خوش نبی کے طور پر اسے کہا، میں نے کہا حضرت آپ کی کتاب ہے نزول الابرار، تو میں نے کہا نوزوں پر وقف کرو. عوام کے لیے حضرات کو میں نے کہہ دیا. یہ بے کمالی سے مجھے باتیں یاد آ گئی. ایک جگہ اسی طرح لاؤڈ اسپیکر پر آپ نے سنا ہوا کئی دفعہ بچوں کو نماز کہلواتے ہیں، سبحانک اللہم و بحمدک کا سنا. اب وہ سورہ فاتحہ مولوی صاحب عجیب طریقے سے سنی ہوگی، وہ اس طرح پڑھتے ہیں. میں نے کہا بھائی یہ غلط پڑھتے ہیں. بچوں کو کہہ رہا اہدی، وہ کہتے ہیں اہدی نصراط مستقیم، یہ دوسروں کو ٹھیک ہوتا ہے. عجیب قسم اہدی نصراط المستقیم صراط الذین، کون سی روایت پر ہے؟ کبھی سنا نا آپ نے ایسا؟ نہیں سنا تو غور کریں. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین، اب بچوں جیسے پڑھتا ہے نماز میں. اب نماز میں تو یوں پڑھ کے اہدنا الصراط المستقیم. اب وہ بچہ ہمیشہ پڑھ کے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین. تو بے کمال یہی نہیں ہے بلکہ کیا ہے؟ بے کمال. بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ. اب شیخ سعدی رحمہ اللہ یہ ہے مقام مصطفیٰ. حضرت حسان رحمہ اللہ اور نبی کے سامنے بیان کیا. وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. آپ سے زیادہ خوبصورت میری آنکھ نے دیکھا. سبحان اللہ. میری آنکھ کیسے دیکھے؟ وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ. آپ جیسا حسین تو کسی عورت نے جانا ہی نہیں. خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ، تمام عیبوں سے پاک اللہ نے آپ کو پیدا کیا. كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. میں تو یوں کہتا ہوں جیسے آپ کی مرضی تھی اسی طرح آپ پیدا ہو گئے. اب دیکھیے یہ تو میں نے تمہیدی طور پر باتیں عرفی طور پر تمہیدی طور پر جس طرف لانا چاہتا ہوں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں تمام انبیاء علیہ السلام ان کی سیرت، ان کا تذکرہ ان کی بعثت کے بعد یا ولادت کے بعد ہوا ہے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ اللہ آپ کی ولادت سے پہلے کر رہے ہیں. مقررہ انداز میں میں اس تفصیل میں نہیں جاتا. کانفرنس بلائی، یہ ہوا وہ ہوا. اللہ نے عالم ارواح میں انبیاء علیہ السلام کی ارواح کو جمع کر کے ان سے وعدہ لیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، جب اللہ نے نبیوں سے وعدہ کیا، کیا وعدہ کیا؟ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ
ثم جاءكم رسول. اللہ نے فرمایا جب میں تمہیں کتاب اور حکمت دے چکوں پھر تمہارے پاس ایک رسول آئے. اگر وہ رسول تمہارے پاس آئے ٹھیک ہے یا اللہ کیا کرنا ہے؟ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ. ایک تو اس کی مدد کرنی ہے دوسرا اس پر ایمان لانا ہے. قَالَ أَأَقَرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ. اللہ نے فرمایا اس بات کا اقرار کرتے ہو مجھ سے وعدہ کرتے ہو؟ قالوا اقررنا جی اللہ ہم وعدہ کرتے ہیں. اللہ نے کہا بس تم بھی گواہ رہو میں بھی گواہ رہوں. ایمان لانا مدد کرنا. اور یہ نبی کے بارے میں تذکرہ کب ہو رہا ہے؟ شاید ابھی اللہ نے دنیا کو بھی نہیں بنائی اس وقت سے آپ کا تذکرہ شروع. تمام انبیاء برحق ہیں. تمام انبیاء برحق ہیں. اللہ نے انبیاء کو فضیلتیں دی ہیں. تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ مِّنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللَّهُ. یہ رسول ہیں ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے. ہر نبی کو اللہ فضیلتیں دیتے ہیں لیکن جو مقام اللہ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا وہ کسی اور نبی کو نہیں دیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا نبی الانبیاء میں نبیوں کا بھی نبی. وہ پہلے گزر چکے ہیں. اللہ نے کہا تھا لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ. کتنی بڑی فضیلت کے آئے آخر میں ہیں اور پہلے گزرنے والے نبی ان کے بھی انبیاء نبی. انا نبی الانبیاء. کہ اللہ نے بہت بڑی فضیلت دی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. جہاں کے سارے کمالات تجھ میں ہیں. سارے جہان کے کمالات اللہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہ کسی اور میں نہیں مگر دو چار. اگر کسی اور نبی کے پاس ہیں دو چار ہیں ورنہ سارے جہان کے کمالات اللہ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے. حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضاداری. کبھی سنا یہ شعر فارسی کا شعر؟ بہت لوگوں نے فارسی بھی نہیں ختم ہو گیا. اب نئی نسل کو تو فارسی بالکل نہیں آتی. حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضاداری آنچ خوبا ہما دارن تو تنہا داری. حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن عیسیٰ علیہ السلام کا مردوں کو زندہ کرنا بیمار کو تندرست کرنا پرندے کی شکل بنا کر پھونک مارنا اس کا زندہ ہو جانا موسیٰ علیہ السلام کا ہاتھ کا چمکنا. یہ تمام انبیاء اپنی اپنی جگہ پر اس کو رکھتے ہیں. یہ جتنی بھی خوبیاں ہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ اکیلے آپ کے اندر ہے. تمام انبیاء کے کمالات کو جمع کرو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ.
آپ کے کمالات کو، آپ کے حسن کو پھیلاؤ تو خدا کی خدائی بنتی ہے. خدا کے کمالات اور خدائی کو اور حسن کو اکٹھا کرو تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب اپنی آخری باتوں کی طرف آتا ہوں جو سمجھانا چاہتا ہوں. توجہ ہے نا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی والدہ محترمہ اللہ نے ان کے پیٹ میں منتقل کیا، حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ ان کے پیٹ میں. توجہ رکھیں یار، آپس سے گلا نہ کرو. میں پہلی رہا ہے کسی روز گلا کرنا، میرا توجہ. حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہے جب میں امید سے ہوئی تو میں نے بہت ساری تبدیلیاں دیکھی. سبحان اللہ. کیا دیکھی؟ بہت ساری تبدیلیاں دیکھی. لیکن پاکستان والی تبدیلیاں نہیں، یہاں اور طرح کی تبدیلیاں، بڑی تبدیلیاں دیکھی. ان میں ایک تبدیلی یہ کہ اگر کہیں میں ننگے پاؤں مجھے چلنا پڑتا تو میرے پاؤں کے نیچے کنکریاں آتی تو وہ مجھے چبھتی نہیں تھی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. جے میں کرے ننگے پیری تراں تے پیراں تھلے آن والے بٹے پیراں تھلے آندے سن پر مینوں چبھدے نہیں سن. سبحان اللہ. ایک تبدیلی تو یہ دیکھی. سبحان اللہ. دوسری تبدیلی جے میں خوہ تے جاندی سا تے پانی اتے آ جاتا سا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. میری سہیلیاں بھی جاتی تھی بکریوں کو پانی پلانے کے لیے، لیکن جا کے کٹ دیا سو کھچ دیا سو پانی. جب میں جاندی سے تو پانی آپ کو کیا کرتی. سبحان اللہ. یہ تبدیلی کب آئی؟ جب ان کے پیٹ مبارک میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف. اب اس واقعے کو صرف قصہ بنا کر نہ چھوڑ دیں، اس میں ہمارے لیے سبق ہے، میرے لیے، آپ کے لیے، مسلمانوں کے لیے کیا سبق ہے. دیکھیں، کنکری علامت ہے تکلیف کی کہ جب پیر چبھے گی تو تکلیف ہو گئی یا نہیں ہوگی. تو پانی ضرورت ہے. سبق یاد کریں، کنکری کی ہے تکلیف، پانی کی ہے ضرورت. حضرت آمنہ نو کنکری چبھی، پانی اتے آیا. سانو سبق یہ ملتا ہے جیڑا مسلمان اپنے جسم اتے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیا سنتاں نو لاگو کرے گا، اودی جے پریشانیاں آون گیاں تے او انہاں نو محسوس نہیں کرے گا، اللہ اس پریشانی نو دور کرے. کہ جے اس مسلمان نو جدوں کوئی لوڑ پوے گی تو او دا انتظام بھی اللہ کرے. جس طرح وہ کنکر آمنہ کو تکلیف نہیں دیتے تھے تو اس مسلمان کے لیے بھی آنے والی تکلیف کو اللہ دور کریں گے. جس طرح آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ضرورت پانی کی اللہ نے پوری کی، آج جو جسم، جو باڈی، جو مسلمان اپنے جسم پر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اور طریقے کو لاگو کرے گا، اللہ اس کی ضروریات کو بھی پورا کرے گا. بس یہ خرابی ہے کہ مسلمان نبی کا نام تو لیتا ہے مگر نبی کے کام کو نہیں لیتا. یہ وجہ ناکامی کی.
لاگو کر کے دیکھو، تکلیفیں آئیں گی لیکن اللہ ختم کرے گا، ضرورتیں پڑیں گی. یہ نہیں کہہ سکتے کہ بڑا بندہ نیک ہے پتہ نہیں کیوں تکلیف سے پھنس گیا. نیکوں کو بھی تکلیفیں آتی ہیں. اشد البلاء علی الانبیاء، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے زیادہ آزمائشیں انبیاء پر آتی ہیں. کسی نیک بندے کو تکلیف میں مبتلا سب دیکھ کر یہ نہ کہہ دینا کہ پتہ نہیں کیڑے کرتوت میں پھنسے ہیں. کئی لوگ یہ بھی کہہ دیتے ہیں نا بڑھیا نمازاں پڑھتا سی پتہ نہیں ان کو کرتوت کیتا سو. اشد البلاء علی الانبیاء فالامثل ثم الامثل. فرمایا انبیاء پر تکالیف آئی ہیں، نبیوں کے راستے پر چلنے والوں پر بھی تکلیفیں آئیں گی، لیکن تکلیفیں آئیں گی مگر اللہ ان کا حل نکالے گا. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. ترجمہ نہیں پتہ اس کی تفسیر کرتا ہوں. جو مسلمان اپنے آپ کو 100% محمد کے تابع کر دے گا، اگر کہیں وہ پھنسے گا اللہ نکالے گا اسے. یجعل لہ مخرجا ویرزقہ من حیث لا یحتسب. رزق کی ضرورت پڑے گی ایسی ایسی جگہوں سے اللہ رزق دیں گے اس کا گمان بھی نہیں ہوگا. ہے ایڈی میں پہلے دے سکتا. وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. صرف تذکرہ محمد کر کے خاموش نہ ہو جایا کریں. یہ بات ٹھیک ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کرنا بھی ثواب ہے، لیکن یہ سوچو جس ذات کا تذکرہ کرنا بھی ثواب ہے اگر اس ذات کو ہم اپنا لیں تو کتنا مقام ملے گا. اللہ راستے بناتے ہیں. آپ نے وہ واقعہ سنا ہوگا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کا. جنگل میں گئے، رات رہنا تھا. لوگوں نے کہا یہاں تو بڑے بڑے درندے ہیں، رات کا تو کرو چیر پھاڑ دیں ان کے. اچھا آپ نے واقعہ سنا ہے کہ صحابہ نے کیا کیا؟ بھج کے جنگل چلے. جنگل کے کنارے پر کھڑے ہو کر آواز لگائی ہم محمد عربی کے غلام آئے ہیں، رات یہاں رہنا چاہتے ہیں، ہمارے لیے جنگل کو خالی کر. تاریخ گواہ ہے، تاریخ گواہ ہے، دیکھتے دیکھتے جانوروں نے جنگل خالی کر دیا. ضرورت پیش آئی، انتظام کس نے کیا؟ اللہ نے. کن کے لیے؟ جو محمد کے. ہم محمد کا نام لیتے کام نہیں. سائیاں گرے تھے، بدائیاں گرے، آنڈے گرے تھے، کوڑ کوڑ گرے. یہ ہماری حالت ہے. آنڈا کے گواڑیاں دے گھر دے آنے ہیں اپنے گھر آ کے کوڑ 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 کڑی آئی پنجابی کی مثال سائیاں گرے تو بدائیاں. یہ ہمارا حال ہے. ہماری سائیاں تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں، بدائیاں ہماریاں یہودیوں کے ساتھ ہیں، عیسائیوں کے ساتھ ہیں. پھر کہیں کبھی اللہ کی مدد نہیں کرتی. یہ ہو گیا. مکہ میں حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئی ہیں، اور دائیاں بھی آئی ہیں، بچے لے کر گئی ہیں. میں نے یہاں واقعہ سارا نہیں بیان کر رہا. کئی نوجوان خوش ہو رہے شاید گاچی سنانے لگا، وہ میرا انداز اور ہے. جیسے کہ میں نے حضرت آمنہ کے واقعے سے آپ کو سبق گاچی کسی اور موقع پر کسی اور خطیب سے سن لیا. پتہ بڑی لمبی کیوں اتنی تیز گاچی کو جڑائی جائے. وہ اپنے انداز میں سبق بتاتے ہیں. مجھے یہ بتاؤ جس اونٹنے پر جس گاچی پر وہ آئی تھی وہ تگڑی سے کہ ماڑی تھی؟
ماڑی سی تے واپسی تے سارا تو تگڑی کیوں کیونکہ اللہ کا نام مل گیا اس ڈاچی پہ کون آیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سارے تو تگڑی ہو گئے سبحان اللہ آندیاں جیڑا سفر 2 دن کیتا جانیا 4 گھنٹے سبحان اللہ سبحان اللہ آگے چلو حلیمہ کے گھر میں دودھ تھا نہیں بھوک نچڑ رہی تھی بے شک بکریاں سکیاں بکریوں کے تھنوں میں دودھ آ گیا کہ نہیں آ گیا خلاصہ کیوں آیا لیکن محمد مصطفیٰ آ گیا اس گھر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے بے شک اب اس کو ہم کہتے ہیں سبحان اللہ بڑی برکت کتنی واقعی برکت ہے پر سانوں کی فائدہ اصل میں رب کو جان دینی ہے سانوں کو فائدہ ہوتا ہے بے شک ڈاچی کا آنا اور جانا سفر ہے دودھ رزق ہے دودھ رزق ہے نا بے شک رزق وہاں پانی ضرورت تھی دودھ رزق ہے ہمیں سبق یہ ملا جو مسلمان جو بندہ اپنے جسم پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لاگو کر لے گا اس کی زندگی کا سفر اللہ آسان کر سکتا ہے سبحان اللہ جس طرح کے حلیمہ کا واپسی کا سفر آسان ہوا بے شک جو اپنے جسم پر نبی کو لاگو کرے گا اس کے گھر میں اللہ رزق کے اندر برکتیں برکتیں سبحان اللہ تے مصیبت ہے سی کار چ نبی نو نہیں مارتے اللہ بے شک گھر میں نبی کو داخل نہیں کرتے سال بعد کہتے ہیں کہ ہاں چڑیاں لائیاں نے کیوں کل نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں آ رہا ہے اللہ یہ عام ایک کنسپٹ ہے یہ میں آپ کی بات نہیں کرتا اسی سال سبھی بات ہے شیخو پورا میں یہ گلستان پارک اس گلی میں سے نکلا تو وہاں ایک نوجوان چھڑیاں بھی لگائی ہیں ٹھیک ہے لگا دی نیچے زمین پر لکھ رہا ہے ویل کم ادھر اردو میں بھی لکھا اس نے ویل کم واو یہ لام کا کیا ڈبلیو وغیرہ سب مجھے خیال آیا میں موٹر سائیکل کھلا اسلام کی طرف میں کہا کی کر رہے ہم نہیں بتا یار وہ بھی کوئی دس کہتے ہیں بازار سے گلی ایسی اپنے سجا رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے ہیں ہے وہ کس طرح میں نے کہا تو ہمیں نہیں پتا آمد مصطفیٰ میں نے کہا یہ تو مراد ہے آپ کی پیدائش ہے نہیں ساڑھی گلی سے آنا انہوں نے کہا تو میں نے کہا نیچے کیا لکھا میں نے ویلکم میں کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نے انگریزی پڑھی سی تو ویلکم لکھا دیا نہیں میں کہتا اردو سی لکھا ویلکم میں کہا نبی نے تو اردو بھی نہیں سی پڑھی کہ جے انہوں عربی پڑھاؤ کہ بندہ ویلکم اگر انہوں عربی پڑھاؤ واو یہ لام کاف میم ویلکم تو پتہ ویلکم دا عربی کی معنی ہے نہیں پتہ تو اڈے تے ہلاکت ہو ویل کہتے ہلاکت ہو اپنے گھروں میں نبی کو جگہ دے مانا نبی کی سنت اپنائیں نبی کا طریقہ اپنائیں نبی کے فرمان کو اپنائیں پھر دیکھیں اس گھر کے اندر کیسی برکت ہے سبحان اللہ اپنے جسم پر اپنے دماغ پر باڈی میں نبی کی سنتوں کو نافذ کریں پھر آپ کی ایک ایک چیز اللہ اس کی حفاظت کریں گے اس میں برکت دیں گے اور اللہ رحمائی کریں گے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا ترجمہ نہیں کرتا تفسیر عرض کرتا جس نے نبی کو اپنایا اللہ اس کے کاموں کو اس کے لیے آسان کرتے
يجعل له من أمره يسرا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. اللہ سے ڈرتے رہو گے، نبی کے طریقے کو اپناؤ گے کہ اللہ کو دماغ بھی سیدھا رکھے گا. يجعل لكم فرقانا. تفسیر ایسا نہیں کر رہا. آپ کو اللہ ایسا دماغ دیں گے جو اچھے اور برے میں تمیز کرے گا. سودا لینا چاہیے کہ نہیں، میں پلاٹ لے لوا کہ نہیں، ایتھے میں رشتہ کر لوا کہ نہیں. یجعل لکم فرقانا. جب نبی دی نہیں مننی پھر اللہ مات پوچھی کرتے. پھر وہ بندے نے کہا میرے سودا تے مولوی صاحب بڑا ویکھ کے لیا سی پر کھاتا ہے مشورہ بھی کیتا سی آڑ گواڑ نہ پر میرا تے بیڑا ہی گرک ہو گیا. یہ اس وقت نبوست آتی ہے جب نبی کی سنت سے ہٹے. پھر وہ آدمی کہتا ہے کہ کام بڑھتا ہے، کام ٹورید ہے، کاروبار ٹور پہنتا ہے، آخر تے جا کے اینڈ تے جا کے سارا کچھ پار سے مارتا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں مثال دی ہے جو اللہ کا حکم نہیں مانتے نا، اللہ کہتا ہے میں انہوں نے انجی کرنا کام شروع اشارہ کر لیں ٹائم کا مجھے بس آخری بات کہتا ہوں. اس مجلس کی آخری بات نہیں، اس مجلس کی آخری بات کہتے ہیں ختم کرتا ہوں کیونکہ وقت زیادہ ہو گیا تھا. اللہ تعالیٰ نے ذمہ داروں کی مثال دی جو میرا کہانی مانتے نا انہوں کو میں وائی بھی کروا لینا، جنہیں سیونا لائیں گے دور بھی لگ جاتی ہے، سودا بھی بنوا دینا، بی بھی سنا دینا، اس بعد کڑک بھی اگا دینا، آخر دے آپ کی کر دینا. بڑی سزا ہوتی ہے. حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس. اللہ کہتے ہیں کھیتی اگا دیتا ہوں، اگتی ہے، نکلتی ہے، روز پیالیاں تے پھیرا بھی پاتا ہے، دیکھن بھی آتا ہے پتھر ہو گئے کہ نہیں اور کتنی کو نکل گئی. اپنی دھوتی تھوڑی جی پچھو چک کے وٹاں تے پھردا بھی ہے. یہ زمیندار کا ایک سٹائل ہوتا ہے جب بڑا خوش ہوتا ہے پچھو تھوڑی جی دھوتی چک کے رکھ لیتا ہے، پھر وٹاں تے چکر بھی لاتا ہے چوہا تے نہیں کرے پانی کا خرابی تے نہیں. اللہ کہہ رہے ہیں کہ پھر وہ کھیتی ہری بری ہو جاتی ہے، پھر انہوں ویکھ کے خوش ہوتا ہے. وَزَيَّنَتْ پوری کی پوری کھیتی بڑی خوبصورت نظر آتی ہے، اک جاتی ہے. آگے اللہ نے پتا کیا وَظَنَّ أَهْلُهَا أَنَّهُمْ قَادِرُونَ عَلَيْهَا. اس کی تفسیر آسان پتا کیا ہے؟ پھر وہ ذمہ دار ہارویسٹر والے نال گل کر کے آ جاتا ہے کہ پرسوں میری کڑک وڈنی ہے، انہوں بیانہ سائی دے جاتا ہے کہ پرسوں آ کے کی کرنا ہے کڑک. وَظَنَّ أَهْلُهَا أَنَّهُمْ قَادِرُونَ عَلَيْهَا. ہو گیا کام. أَتَاهَا أَمْرُنَا لَيْلًا أَوْ نَهَارًا. رات تے کسے ٹائم یا دنے چندرا پہ جاتا ہے. چندرا سمجھ کرتا ایتھے میں زیادہ پہ جانا اس وجہ چندر کوٹ ہے ایتھے چندرا کوٹ ہے.
چندرا، گڑھا، اور بعض لوگ اینڈ بھی کہتے ہیں، زالہ باری، یہ ہے اتاہا امرنا لیلا او نہارا، دن نو یا رات نو اندھیری وقت میں چندرا پہ جاتا ہے. فجعلناها حصیدا کأن لم تغن بالامس، جدوں میری وقت کے ہٹتی ہے چندرا پہ کے ختم ہوتا ہے تے پوری کڑک دا ستیہ ناس ہوتا ہے. کأن لم تغن بالامس، جیسے جیویں کل اتھے کوئی شہر ہی نہیں سی، چٹیل میدان. اس لیے آتا ہے کہ وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو دیا. عرض کرنے کا مقصد مقام مصطفیٰ وہ یہ ہے ہم اپنی زندگیوں پر ان کو لاگو کریں. ہماری مشکلات آئیں گی تو صحیح لیکن آسان اور حل ہو جائیں گی. ہمیں ضروریات پیش آئے گی لیکن ان کا انتظام اللہ کر دیں گے. زندگی کا ہمارا سفر آسان ہو جائے گا اور ہمارے گھروں کے اندر رزق کے اندر برکت ہوگی اور رزق کھلا ہو جائے گا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پیغام کو سمجھنے کے لیے اپنے بچوں کو عالم بنائیں، حافظ بنائیں، قاری بنائیں. وہ نبی کا یہ پیغام اپنے گھروں میں نافذ کریں گے اور آپ کے دلوں کے اندر اس کو ڈالیں گے. آپ کے قریب میں یہ آپ کا ادارہ ہے، اس کے اندر بچوں کو داخل کریں. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.